تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، کیونکہ یہ جو عمر طویل ہونا ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے نا کہ سبحان صاحب، علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ سانسیں تو گنی چنی ہے تو عمر طویل کیسے ہوگی؟ تو یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ عمر کو لمبا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نیکی ہی ہے جو عمر کو بڑھاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ ہو تو تم قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو، جو قریبی عزیز ہیں ان سے صلہ۔ تو یہ عمر میں لمبے ہونے کا مطلب کیا ہے شرعی طور پہ؟ اٹس ویری سمپل۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی آپ کی عمر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی، نیکی تقوی پرہیزگاری میں گزرے گی۔ نمبر 2، آپ کی عمر واقعی طویل ہو جائے گی۔ لوہے محفوظ پہ لکھا ہے کہ اس بندے کے 2 آپشن ہیں، 40 سال کا ہو کے مرے گا یا 60 سال کا ہو کے مرے گا۔ 40 سال میں مر جانا اس نے، لیکن اگر صدقہ دے گا، قرابت داری کرے گا تو ہم اس کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو مر جائے گا لیکن مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دل میں زندہ رہے گا۔ تو نبی پاک سے پوچھا گیا یا اللہ مخلوق میں بندوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ سب سے برا کون ہے؟ جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہو۔ یار اٹس ویری کلیئر، اٹس ویری کلیئر۔ آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے، یو ہیو انویسٹمنٹ، آپ تجارت میں لگا دیتے ہیں اور آپ کو ٹائم ملتا ہے اس تجارت کو کرنے کا، تو یو آر بیٹر آف۔ ٹھیک ہے نا، تجارت کے لیے پیسہ تھا، لگایا اور ٹائم بھی ملا تو ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس پیسہ تھا لیکن آپ کو ٹائم نہیں ملا تو اب ریزلٹس ویسے تو نہیں آئیں گے، آپ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آپ کی زندگی میں سب سے اہم سرمایہ آپ کی عمر ہے۔ If you invest it wisely، طلحہ بن عبید کہتے ہیں میں کھڑا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں، 2 بندے آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں صحابی بن گئے، اور اس کے بعد دونوں عبادت گزار تھے، ایک زیادہ عبادت گزار تھے کمپیریٹیولی۔ وہ جو زیادہ عبادت گزار تھے وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اور جو دوسرے تھے ان کو 1 سال بعد فوت ہوئے وہ۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے باہر ہوں اور وہ دونوں صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنت سے کوئی ایک دم آتا ہے، کہتا ہے جو 2nd نمبر پہ شہید فوت ہوئے تھے نا 1 سال گزار کے، وہ پہلے آ جائے۔ اور پھر دوسرے کو کال آتی ہے، وہ صبح اٹھ کے سب کو بتاتے ہیں کہ یار وہ غزوے میں شہید ہوئے اور زیادہ عبادت گزار اور 2nd نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتا چلا، ہم نے کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ Why you are so much surprised? The person who lived 1 year long, he got 1 more Ramadan. He offered many prayers. اس کو 1 سال کا رمضان نہیں ملا، اس کو اتنی نمازیں اور نہیں ملی۔ تو یہ لمبی عمر ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے لمبی عمر کے لیے آب حیات کا کانسیپٹ بھی ہے نا، پی لو پانی بس، یہ سچی بات بھی ہے۔ ابھی انہوں نے 5 اسکورس سرچ کرنا جا کے، جو آپ میں سے اس طرح کے ذوق رکھتے ہیں، 5 اسکورس UAE کے اندر کلب بنایا انہوں نے، اور لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ انٹرلیوکن 11 نام کی پروٹین کو اگر ختم کر دیا جائے جسم سے تو ایجنگ رک جاتی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں آب حیات کی۔ یہ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ ان کے سر پہ 2 ابھار تھے، ان کو ظاہر باطن کا علم دیا گیا، یہ ظلمت میں بھی گئے، روشنی میں بھی گئے، اور دنیا کی بادشاہت ان کو دی گئی تھی۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو دنیا کی بادشاہت دی گئی، 2 اس میں مومن ہیں، 2 اس کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان، they were prophet and they were king prophet and he was a king saint۔ اور بخت نصر نمرود یہ غیر مسلم، یہ بھی دنیا کے حکمران بنے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں ایک بندہ آب حیات پیے گا and he will enjoy life۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نکلے، یہ سب قرآن میں ہے، نکلے کہ وہ آب حیات ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات مل گیا، انہیں نہیں ملا، لیکن ان کے سفر کی جھلکیاں جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں، کچھ جھلکیاں ہیں۔ پہلی تو بات قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو اس نے ارادہ کیا ہم نے اس طرف اس کو چلا دیا۔ اس نے مغرب میں جانے کا ارادہ کیا تو یہ مغرب کی راہ پہ چلا تو مغرب میں چلا گیا۔ اٹس ویری بگ موٹیویشن فار اس دیٹ وٹ ایور یو ول میک اے گول
then you have to select the right path for that goal. گول چنو تو اس کے گول کے پاتھ کی طرف بھی تو جاؤ نا. بننا ڈاکٹر جاتے ہو, چلے جاؤ UET لاہور میں, ڈاکٹر بن پاؤ گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا, one is very sweet goal, very beautiful goal, very big talks, and one is very average but executed. ایک بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کرتے ہی جا رہے ہیں باتیں, وہ ایک بات ہے, لیکن آپ کی باتیں اتنی بڑی نہیں ہے لیکن عمل ہے, ان باتوں کا عمل ہے, یہ زیادہ اہم چیز بن جائے گی. حضرت ذوالقرنین وہ مغرب کی طرف گئے اور اس جگہ پہنچ گئے ساری آبادیوں کو کراس کرتے ہوئے جہاں انہیں سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا نظر آیا. جیسے کوئی سمندر میں جا رہا ہو تو اس کو سورج پانی میں ڈوبتا نظر آئے گا نا, یوں اس کو نظر آیا, یوں ان کو نظر آیا. وہ کہتے ہیں وہاں پہ لوگ تھے جو کہ جانوروں کی کھال کے کپڑے پہنتے تھے اور مردہ جانور ان کی غذا ہوتے تھے. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو, مان جاتے ٹھیک ہے, نہیں تو جو ان کے ساتھ کرو. پھر اس کے بعد آپ مشرق کی طرف گئے, مشرق کی طرف آپ وہاں تک چلے گئے جس جگہ پر سورج طلوع ہوتا ہے, اور وہاں پر انہوں نے لوگ دیکھے. وہ لوگ, اتنی گرمی تھی, زمین نرم تھی, کوئی کنسٹرکشن وہاں پہ نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے بروز بنائے ہوئے تھے, یو نو دا بروز. بروز مین غار, سوراخ, جن میں یہ جانور سردیوں میں نہیں سو جاتے جا کے اور پھر پوری سردیاں سو کے گزارتے ہیں وہ. تو انہوں نے, قرآن مجید نے لکھا ہے کہ وہ لوگ نا سورج نکلتے وقت ان غاروں میں گھس جاتے تھے اور پھر زوال کے وقت باہر آ کے کام کیا کرتے تھے. تو ذوالقرنین, ہس اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ. اپنے بچوں کو اسٹوری سنایا کریں ایسی. آپ کا نام ویسے سکندر تھا اور سکندریہ نام کا شہر بھی انہوں نے بنایا تھا. حضرت خضر نبی ہیں لیکن آپ کے درباری تھے, آپ کے وزیر تھے. اس کے بعد یہ شمال کی طرف گئے, وہاں دو بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں, ان کے درمیان میں جگہ تھی اور ان پہاڑوں کے پیچھے قوم رہتی تھی حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے, یاجوج اور ماجوج. یو مسٹ ہیو ہرڈ دس نیم. they were barbaric, جنگلی وحشی قسم کے لوگ تھے. یہ اسی پہاڑ کے پیچھے سے آتے, اس رستے سے آ کے یہ بچھو, سانپ, بندے بہار میں آتے تو کھیتیاں سب اجاڑ کے کھا جایا کرتے تھے, خشک سامان لاد کر پیچھے لے جایا کرتے تھے. ان لوگوں نے کہا, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جی کوئی پیسے لے لیں, آپ کے پاس علم بھی ہے, آپ بادشاہ آدمی ہیں, تو یہ دیوار بنا دیں, ان سے بچا لیں ہمیں. آپ نے کہا جی اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے, مال بہت کچھ ہے, چونکہ میں یہاں پہ ہوں, افرادی قوت سے میری مدد کرو, مین پاور دو. جی کیا کرنا ہے؟ بڑے بڑے پتھروں کی طرح کے نا لوہے کے ٹکڑے لاؤ. دس از میٹلرجیکل انجینئرنگ ان اسلام, دس از سول انجینئرنگ ان قرآن, دیٹ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو میک اے کنسٹرکشن. تانبے کا ذکر قرآن میں آیا. تانبا نہ ہو تو ساری بتیاں بند ہیں, کہاں سے بنے گی تاریں یہ جو بنتی. کاپر از ویری گڈ کنڈکٹر, یو نو, کاپر کنڈکٹر ہے نا, بجلی کو کنڈکٹ کرتا ہے. تو انہوں نے زمین کا کھودو, اتنی نیچے کھدائی کر دو کہ پانی نکل آئے. پانی نکل آیا تو اب کا اس کے اوپر اب بڑے بڑے پتھر رکھو اور ان پتھروں پر یہ لوہے کی سلیں رکھو اور اس کو درمیان سے لکڑی اور کوئلے سے بھر دو. پھر تانبے کو پگھلایا اور اس تانبے کو پگھلا کے اس کے اوپر اس کی کورنگ کی اور اس کو آسمان تک دیوار کو لے گئے. جس طرح بھی یہ جاپان کر رہا ہے نا, سونامی سے بچنے کے لیے دیواریں بنا رہا ہے. ابھی اس نے پلانٹ کی دیواریں بنائی, لیکن رب کا کرم ہے, رب کا ایک انداز ہے, خدا کی قدرت ہے, فطرت کا ایک سٹائل ہے کہ یہ جاپان نے, کیونکہ جاپان میں سونامی بہت آتے ہیں, ذرا سا بھی اچھل جائے تو ایک آدھا شہر ویسے ہی لے جاتا ہے. تو انہوں نے اتنی اونچی دیوار بنائی, اس دیوار بننے کے بعد جو پہلا سونامی آیا وہ دیوار سے 15 فٹ اوپر آ گیا. انہوں نے کہا یہ اب کیا کریں, تو دیوار بنائی آسمان تک پگھلے ہوئے تانبے سے. اب جب یاجوج ماجوج آئے, انہوں نے اس پہ چڑھنا چاہا تو ملائم تھی, پھسل گئے, توڑنا چاہا تو سخت تھی, سوراخ نہ ہوا. اب وہ روز آتے ہیں اور حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا کر کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہارے اوپر ہے, کیونکہ مصیبت سے جو چیز بچے تو نعمت ہے, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ جب تک چاہے گا یہ دیوار قائم رہے گی, جب چاہے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, یاجوج مجوج روز آ کے کام کرتے ہیں, دیوار کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں کل کریں گے, اور واپس آتے ہیں, اللہ اس دیوار کو اتنا ہی دوبارہ کر دیتا ہے. اور جب اللہ چاہے گا نشانی پوری ہونی ہوگی, ان کا سردار کہے گا ہم
انشاءاللہ کل آ کے اس کو توڑیں گے. صرف اور صرف یہ انٹروڈکشن آف انشاءاللہ ان کی مراد پوری کر دے گا. اگلے دن وہ آئیں گے, دیوار ریپیئر نہیں ہوئی ہوگی, اتنی ہی ٹوٹی ہوگی جتنی کل توڑی تھی, وہ اس کو ڈھا دیں گے اور حملہ کر دیں گے. ادھر قیامت کی اور نشانیاں پوری ہو رہی ہوں گی. سو ناؤ یو کین ویل امیجن that when you are going to make a plan, when you are going to move towards some goal, the biggest planning in Islam is inshallah. آپ پلاننگ پہ جتنی مرضی تھیوریز پڑھ لیں, آپ پلاننگ پہ جتنا مرضی لٹریچر پڑھ لیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کی ساری پلاننگ کا دار و مدار کہاں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ. میرا ایک پلان ہے اور ایک اس کا پلان ہے, ہونا وہی ہے جو اس کا پلان ہے. ادھر قیامت کی دوسری نشانیاں پوری ہو رہی ہوں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہو چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو مار دیا ہوگا اور حکم ہوگا عیسیٰ کوہ طور پہ چلے جاؤ اپنے لوگوں کے ساتھ, اور یہ یاجوج ماجوج حملہ کر دیں گے اور بڑے بڑے سمندر پی جائیں گے, اور پھر اس کے بعد کہیں گے زمین والوں کو مار دیا, آسمان والوں کو مارتے ہیں, وہ تیر پھینکیں گے, اللہ تیر کی نوک پہ خون لگا دے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ گردن پہ کیڑا پیدا ہوگا, سارے مر جائیں گے, اور پھر آئیں گے بڑے بڑے جانور ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے. تو بہرحال میں آپ سے جو بات کر رہا تھا, ہمارا مدعا تھا آب حیات, کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا اور اب وہ فوت نہیں ہوئے. یہ 4 نبی ہیں جو زندہ ہیں, ابھی تک انہیں موت نہیں آئی. نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نمبر 2 حضرت ادریس علیہ السلام, دے آر لیونگ ان اسکائز, یہ آسمانوں پر ہے. نمبر 3 حضرت الیاس علیہ السلام. نمبر 4 حضرت خضر علیہ السلام. حضرت الیاس یہ نا زمین پر ایڈمنسٹریٹر ہے, بیابانوں میں صحراؤں میں یہ حکومت کرتے ہیں, جاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. حضرت خضر یہ پانی پر ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ ہر سال رمضان میں خانہ کعبہ آتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اور حج پر یہ حج بھی کرتے ہیں, اور پھر حج پہ یہ آب زمزم پی لیتے ہیں. پورا سال ان کو کھانا کفایت کرتا ہے. پھر قیامت کے قریب جب موتیں سب کو آئیں گی تو پھر ان کو موت آئے گی. آب حیات. سو مائی ڈیئر فرینڈس, انسان جتنا بھی جی لے, ویسے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا, موت کا فرشتہ آیا تھا, تو آ کر کہا جی میں نے آپ کی جان قبض کرنی ہے. انہوں نے روک کے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ, وہ تھپڑ مارا تو وہ آنکھ نکل گئی. آئے, آ کر عرض کی اے باری تعالیٰ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز ون آف دا سین, لاڈلے نبی تھے. کہا ان سے کہو کہ یہ بچڑا ہے, اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کے بڑھا دیتے ہیں. تو کہا پھر ہماری اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد موت ہے. تو کہا جب تب موت ہے تو ابھی بھی موت ہی ہے, جانا تو ہے. وہ فرشتے کو اس سے تھپڑ مارا تھا کہ مطلب یوں اتنی بڑی بارگاہ میں آ کے وہ موت کا کہنے بھی نہیں آیا تھا, اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا. وہ آئے, آ کے موت کا کہہ دیا. تو یوں اس طرح سے اتنی بڑی بارگاہ میں ایک دم سے یوں کر دینا نا, یہ صحیح نہیں ہوتا. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں جا رہے ہیں آپ, کیا بات آپ نے کس طرح کرنی ہے. انسان جی لے, کتنا کو جی لے گا. ایک بندہ بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ عہدے, سیاست, سکلز, پیسہ, آج تک ان باتوں کی وجہ سے کسی سے نا محبت نہیں ہوئی. آپ اعتراض کر سکتے میری بات پہ, لیکن بات پوری سن لیں. پیسہ, عہدہ, سیاست میں کوئی رتبہ یا کوئی اور وجہ کسی کے اندر ہو اور ان باتوں کی وجہ سے اس سے سچی محبت کی جائے, ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا. ہاں, ان باتوں کی وجہ سے عزت کی جا سکتی ہے, ان باتوں کو انجوائے کیا جا سکتا ہے کہ میں اس سے فائدہ کیسے اٹھاؤں, پیسہ اس کے پاس ہے تو اس کی شہرت میرا ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاؤں, یہ کیا جا سکتا ہے. محبت نہیں ہو سکتی. محبت کب ہوتی ہے؟ when you are compassionate, when you love someone you will get the love back. کہ جب آپ ہمدردی کرتے ہیں, جب آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں, اب آپ کو وہ سچا پیار دے سکتا ہے. بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس, اور اگر عہدہ ہے اور ساتھ یہ چیز بھی ہے تو بڑے بڑے آئے, دنیا سے چلے گئے, عہدے کو کسی نے نہیں یاد رکھا, اس کے پیار کے بول کو یاد رکھا, اس کے کردار کو یاد رکھا, اس کا حسن اخلاق یاد رہا. کہتے نہیں ہیں کہ اگر تمہاری دولت چلی گئی کچھ نہیں گیا, اگر تمہاری صحت چلی گئی کچھ چلا گیا, اور اگر تمہارا کردار چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. تو میرے نوجوانوں یاد رکھو,
شادی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں ہے، لیکن موت تو آنی ہے. ایسے شادی ہونی چاہیے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے شادی نہ ہو تو شادی کو بھول جاؤ. میرے پاس اس وقت گیلپ اور گیلانی کا سروے پڑا ہوا ہے، پاکستان میں 24% لوگ جو ہیں وہ نوجوان و شادی شدہ نہیں ہیں. یہ بہت الارمنگ ریشو ہے، ہونی چاہیے شادی. نبی پاک نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ نکاح کرو نوجوانوں، اگر استطاعت رکھتے ہو، نہیں استطاعت رکھتے تو روزے رکھو. اور نبی پاک کے پاس صحابہ آئے، کہا جی ہم عبادت میں یکسوئی کے لیے شادی چھوڑ دیں، عورت چھوڑ دیں. نبی پاک نے فرمایا مجھ سے زیادہ رب سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جس بات سے رب نے منع کیا اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہے. میں نفل روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، رات کو سوتا بھی ہوں، نہیں بھی سوتا، بنے شادیاں کی ہیں، اور جو میری بات سے منہ پھوڑے وہ میرے ساتھ نہیں ہے. شادی از امپورٹنٹ. آج بہت سے اسکول آف تھاٹ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ شادی شدہ زندگی کو روحانیت کا اینٹی سمجھا جاتا ہے، سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا ہے اگر شادی نہ کی جائے. وہ کہتے جی گھر گرہستی کا نظام یہ روحانیت کے خلاف ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یقین کرو ایسے نظام پھر چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے یہ جو قرآن مجید ہمیں دیا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم اپنی فطرت پہ رہو. اللہ نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا. ڈاکومنٹریز بنی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے پھر بعد میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں. اتنی بڑی بڑی ڈاکومنٹریز بنی ہیں.